دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت پروگرام دین اور دنیا کے ساتھ آپ کا میزبان نثار علی اجاگر حاضر خدمت ہیں، اور تمام حمدیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق و مالک ہے۔ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ میرا پروردگار ہے، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ تمام درود و سلام پیارے مصطفیٰ کے لیے جو آخری نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، یتیموں کے والی بن کر آئے ہیں، غریبوں کا سہارا بن کر آئے ہیں، مجبوروں اور مکھوروں کی دستگیری کرنے کے لیے آئے ہیں، ان پر لاکھوں درود، لاکھوں سلام۔ ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ شیخ الحدیث مانچسٹر مسلم کالج مانچسٹر یو کے، ڈائریکٹر اجالا انٹرنیشنل یو کے، سجادہ نشین آستانہ عالیہ باگڑیا والا ضلع گجرات پاکستان، مبلغ اسلام ہیں، سفیر اسلام ہیں، بہت زیادہ دین کی خدمت کرتے ہیں، پروفیسر علامہ سید ریاض الدین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ آج علم تو ہے، عمل ختم ہو گیا، تعلیم ہے، تربیت ختم ہو گئی۔ کسی بھی شعبہ ہے زندگی کو لے، ایسا لگتا ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ عروج کا دور ختم ہو گیا ہے، ہم زوال پذیر ہو گئے ہیں۔ میرے داتا علی ہجویری فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر حکمران بے علم ہو جائیں تو قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کے حوالے سے بالخصوص کرنا چاہوں گا کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ آج دینی طور پر ہمارے حکمران بے علم ہو گئے ہیں۔ آج کا فقیر، آج کا درویش، آج کا شیخ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بے توکل ہو گیا ہے۔ تو علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کی کمی ہے، یا علم کی کمی ہے، یا معاشرے کا یہ نظام بن چکا ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت علامہ نثار علی اجاگر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب حافظ طاہر قادری صاحب کا، جی جو ماشاء روح اللہ، رواں ہیں سارے کے سارے پورے سلسلہ لگے ماشاء اللہ۔ مجھے یہ موقع دیا گیا کہ میں دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے چند باتیں ناظرین کی گوش گزار کر سکوں۔ آپ نے جو تعریفی کلمات کہے، میں شاید اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، ایک دعا سمجھ کر ان کلمات کو اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا سمجھتے ہوئے یوں عرض کروں گا کہ جس حسن ظن کا آپ نے مظاہرہ فرمایا۔ دیکھیے، جب ہم چلتے ہیں، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پورے کا پورا معاشرہ جہالت کی گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایت کی شمع روشن فرمائی، وہی طریقہ کار جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا، اگر اسی طریقے کے مطابق یہ مسلم امت چلتی رہتی تو شاید زوال کی یہ صورتحال نہ بنتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ بنیادی عقائد راسخ کیے جس میں توحید ہے، رسالت ہے، فکر آخرت ہے۔ مکہ مکرمہ کا 13 سالہ دور، اچھا جی، اس میں جتنی آیات نازل ہوئی ہیں، مکی آیات پہ آپ غور کریں، ان کے مضامین پہ غور کریں، تو جو مضامین بار بار بڑی تاکید کے ساتھ بیان ہوتے نظر آتے ہیں، ان میں توحید، رسالت فکر اور آخرت۔ فکر آخرت۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے ذہنوں میں فکر آخرت کو اس حد تک راسخ فرما دیا کہ جب حضرت بلال کو عرب کی اس تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پہ پتھر رکھا جاتا ہے کہ وہ ہل بھی نہ پائیں، تو ان کی زبان سے آہد آہد کے نعرے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بچے ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر وہ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، آہد آہد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور حضرت خباب بن ارات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ
انہیں دھمکی دی گئی کہ اسلام چھوڑو ورنہ ان دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیں گے. دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا. آپ کا خون اور چربی پگھل کے باہر آئی اور وہ آگ بجھی، لیکن دین کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ہمارے زوال کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بنیادی وجہ بن رہی ہے وہ جو فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قوم کو دی تھی کہ صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں، وہ فکر آخرت اگر ہمارے ذہنوں میں راسخ رہتی تو شاید یہ صورتحال نہ بنتی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا ہے. ان میں سے ہر بندہ دین اسلام کی تعلیمات میں اس کی ساری جزئیات کو جانتا ہے. جی. پھر یہ لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ تفاسیر میں آتا ہے جب سورۃ والعصر نازل ہوئی تو صحابہ کا ایک عرصہ یہ معمول رہا، جب دو صحابہ آپس میں ملتے تو ایک صحابی سورۃ والعصر پڑھ کے دوسرے کو سناتا. ان کی جو نجی محفلیں ہوتی تھیں ان میں بھی موضوع یہی چلتا تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا. تو یوں اس دور کے ایک چھوٹے بچے کے پاس دین کے حوالے سے جو معلومات تھی اس کا موازنہ آج کے ہم جو اپنے آپ کو بڑے عالم اور علامہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دین کے حوالے سے اتنی معلومات ہمارے پاس نہیں جتنی ان کا بچہ جانتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت والدین اپنے بچوں پر پوری نظر رکھتے تھے. جہاں کسی بچے نے کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا تو والدین نے فوراً اسے بتایا نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے. تو گھروں میں یعنی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے والدین کی. ٹھیک. کہ والدین اپنے بچوں کو دین اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ سکھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. بظاہر آج ایسا لگتا ہے نا کہ انسان جو ہے انسانیت سے عاری ہو گیا ہے، آج تربیت کا فقدان ہے. تو اصل ذمہ داری کس پر بنتی ہے؟ کس کی نہج پر جانا ہوگا؟ سب سے پہلی ذمہ داری والدین پر. جی. سب سے پہلی ذمہ داری یہ والدین کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے جو بچہ پروان چڑھتا ہے وہ اس کو وہ اخلاقی قدریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھیں ان سے روشناس کراتے. بچے کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے، جہاں کہیں بچہ کچھ غلط کر رہا ہے اس بچے کو بتاتے کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری تو والدین کے سر پہ آتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب والدین ان پڑھ ہو جائیں، ان کے پاس دین کا علم نہ ہو اور وہ اپنے بچوں کو وہ اسلامی ماحول نہ دے پائیں، ٹھیک ہے. یہاں رک کر میں ایک بات ضرور عرض کروں گا. والدین کو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے. اچھا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک کی رعایا ہے اور کل قیامت کے دن تم سے صرف یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے خود کیا کیا، سوال یہ بھی ہوگا کہ تو نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کیا. ٹھیک ہے. اب یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ صرف اس طرح نہیں ہوگا کہ والدین نے بچے کو پکڑا اور پکڑ کے مسجد میں چھوڑائے، جاؤ جا کے نماز پڑھو. والدین بچے کو لینے کے لیے گئے، مسجد سے اندر جماعت ہو رہی ہے، والدین باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں. انہیں اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ خود اندر جائیں. جب بچہ دیکھے گا کہ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا، میری ماں نماز نہیں پڑھتی، تو ماں باپ کی تلقین یا استاد کی تلقین اس کے کس کام آئے گی؟ تو سب سے پہلی ذمہ داری تو والدین کی ہے. ٹھیک ہے. اور میں بڑے شرح صدر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، اگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں صرف اتنا کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے کے معمولات کو سیکھ لیں. اچھا. آپ سوتے کیسے تھے، جاگتے ہوئے آپ کا معمول کیا تھا، سبحان اللہ. کھانا کھانے کا انداز کیا تھا، پانی پینے کا انداز کیا تھا، سواری پہ سوار ہونے کا طریقہ کیا تھا، سواری سے اترنے کا طریقہ کیا تھا. یعنی 24 گھنٹوں کے جو معمولات تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سیکھ لیں. چھوٹا بچہ جب تھوڑا سا ہوش سنبھالنے لگے، وہ بستر پہ لیٹے، تو ماں بچے کو بتائے، بیٹے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ یہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ یہ ہے.
چھوٹے بچے کے ذہن میں جب ماں بار بار یہ الفاظ ڈالے گی نا، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے آقا، میرے پیارے نبی صلی اللہ تو علیہ میرا وآلہ خیال ہے وسلم، کہ اس بچے کے ایمان کو بچانے کے لیے حب اتباع رسول، کافی ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جذبہ، یہ جو ہم کرتے ہیں نا، نعت خوانی کرتے ہیں، میلاد کے پروگرام کرتے ہیں، بلا شبہ اس کا کم از کم فائدہ یہ ہے، کم از کم فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ چھوٹا بچہ جب جھنڈی لے کے وہ گلی گلی میں وہ میلاد کا جلوس ہے تو اس میں جاتا ہے، تو ایک لگاؤ، وہ جو محبت کی حقیقت ہے وہ کم از کم ہمارے ہر بچے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جی جی، لیکن اس میں جو نکھار ہے یا اس میں جو سچائی ہے وہ پیدا ہوگی اس وقت جب ہمارا طرز عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ تو اس کو طریقے کے مطابق کرنے کے لیے ہمیں عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا۔ تو پہلی ذمہ داری تو تھی والدین پر، وہ اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے تو پھر اگلی ذمہ داری پڑتی ہے اساتذہ پر۔ ٹھیک ہے، ہماری جو مساجد کے خطباء ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، ان پر ٹھیک ہے، میں بڑی لجاجت کے ساتھ کہہ لیں، پہلے معافی مانگ کر یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے خطباء تھوڑی سی پلاننگ کر لیں، تھوڑی سی پلاننگ کر لیں، سال میں 52 جمعے اور ہر جمعے پر عوام آتی ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے خطاب فرماتے ہیں، تو وہ صرف اتنا سوچ لیں کہ دین اسلام کی تعلیمات کے یہ جو 6 شعبے ہیں، ان میں سے کتنی معلومات میری زبان سے نکل کر لوگوں کے کانوں کے ساتھ ٹکرائی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، روزمرہ زندگی اور جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں جو مسلمانوں نے مل جل کر ادا کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان 6 تعلیمات کے حوالے سے میری زبان سے کتنی معلومات نکلی اور لوگوں کے کانوں سے ٹکرائی۔ اگر ہمارے خطباء صرف اتنی بات پر توجہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جہالت، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ علم بہت زیادہ ہے اس دور میں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ علم نہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمت نے بڑی خوب بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ علم کہ راہ حق نہ نمایت جہالت است۔ اچھا، میرے بزرگ تھے سید دولت حسین بادشاہ سرکار، آپ فرماتے تھے کہ ہمارے دور میں علم ایسا تھا جیسے آٹے میں نمک، یعنی علم کم ہوتا تھا، عمل بہت زیادہ ہوتا تھا۔ مگر آج کے دور میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ علم بہت زیادہ ہو گیا ہے جیسے آٹا، اور عمل ایسا ہو گیا ہے جیسے نمک۔ اچھا علامہ صاحب، سوال کرنا چاہوں گا، آج مجھے لگتا ہے کہ ہم اندھیری رات کے مسافر بن گئے۔ ہم آج ہمارے معاشرے کے بھڑکتے ہوئے مسائل جس نے مسلم معاشرے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مہذب قوم ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ آج حکمرانوں کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے، معاشرے کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے، لوگوں کے اقدار، گرے ہوئے اخلاق، وہ سب کچھ سامنے ہے، تو ایک مہذب تہذیب یافتہ قوم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے بڑا اور بنیادی کردار اساتذہ کا ہے۔ اچھا، دینی مدارس میں پڑھا رہے ہیں، خواہ سکولز اور کالجز میں پڑھا رہے ہیں، اساتذہ اگر نئی نسل کی ذہن سازی کریں، یہ وہ کام ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لوگوں کا ذہن بنایا، اور اس ذہن سازی کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ خود دین پر عمل کرتے اور پھر دین اسلام کے پرچار کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ شادی سے پہلے ہم اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو دین اسلام کی وہ تعلیم جو شادی، نکاح اور طلاق کے حوالے سے ہے، میاں بیوی کے حقوق و فرائض کے حوالے سے زوجین ہے، پر مختلف ورک شاپس ہونی چاہیے۔ ان باتوں سے اپنی نئی نسل کو آگاہ کر سکیں تو آپ یقین کریں کہ معاشرے میں طلاق ریٹ بہت حد تک کم ہو جائے۔ جی، میاں بیوی ہر وقت آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے باہمی پیار اور محبت کی فضا پیدا ہو جائے۔ تو ایک تو اس سلسلہ میں جو کیا جا سکتا ہے، جو اس وقت عوام ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پروجیکٹر استعمال کر لیا جائے، مین پوائنٹس اسکرین پہ آ جائیں، اور جو وربل ڈسکشن ہے وہ بندہ خود اپنی زبان سے بیان کر کے، اور جو شرکاء ہیں ان کو آپ کچھ پرنٹڈ مواد بھی دے سکتے ہیں ایک خلاصے کے طور پر۔ اچھا، یہ اساتذہ سے بڑھ کر کیا علماء کام نہیں کر سکتے؟ یہ جو کام جو بتا رہے ہیں، اساتذہ سے میری مراد صرف سکولز اور کالجز کے اساتذہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اصل میں یہ کام کریں گے بھی علماء کرام۔ ٹھیک ہے،
وہ اساتذہ سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جن کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے اور انہوں نے صرف وہ دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، وہ تو یہ کام کر بھی نہیں پائیں گے۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ ایک کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے جو ناواقفیت پائی جا رہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس طرح کا اگر ایک سلسلہ شروع کر دیا جائے، بہت اچھا، معاشرتی زندگی میں جن جن مسائل کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان مسائل پر دین اسلام کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، یہ معلومات ہم عوام تک پہنچائیں، عوام ایجوکیٹ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر جو ہماری نئی نسل ہے اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف اتنا کریں کہ اپنے بچوں کے ذہنوں کو مسلمان بنا دیں، ہمارا بچہ انجینئر بنے، انجینئر بعد میں، مسلمان پہلے، سبحان اللہ، ڈاکٹر بنے تو وہ مسلمان ڈاکٹر بنے، سبحان اللہ، وہ کسی بھی شعبے میں جائے مسلمان پہلے اور اس کا پیشہ بعد میں۔ یعنی اس کی کردار سے اسلام چھلکتا ہوا نظر آئے، صرف شناختی کارڈ میں لکھا ہو کہ مسلم ہے، بلکہ اس کا کردار بتائے، اس کی زندگی بتائے، اس کا چہرہ بتائے، اس کے اعمال بتائیں کہ مسلمان ہے۔ اللہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مغربی دنیا کے اثرات وہ مسلم معاشرے پر زیادہ نظر آتے ہیں، دنیا کی چمک، پیسوں کی ریل پیل، آج حیا سوز جو سامان ہمارے سامنے ہے اس نے پورے مسلم معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کی نقل کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ اغیار کے راستے پہ چلتا ہے، باطل قوتیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، طاغوتی طاقتیں اسے کھینچ رہی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو، جو مغربی نظام ہماری چاروں طرف ایک شکنجے کی طرح کستا چلا جا رہا ہے، مسلمان چیخیں مار رہا ہے، اس سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے اور اسلام کی روشنی کو کس طرح عام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے جو آئیڈیلز ہیں وہ مغربی دنیا بن چکی ہے۔ اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ کو، اپنی عظمت رفتہ کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارا ماضی کیا ہے، وہ ہیروز جنہوں نے بڑا نام کمایا دین اسلام کی خدمت کر کے، ان کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ خلفائے راشدین خالد بن ہیں، اس کے بعد طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، کیا بات کی، کیا بات۔ تو اگر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آئیڈیل کے طور پر وہ شخصیات آ جائیں تو پھر ہم اس احساس سے کمتری سے نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ شاید ہمارے حکمران کچھ یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے اس میں سے جہاد کی آیتیں نکالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس میں سے جو مسلمان ہیرو ہیں ان کے حالات کو نکال کر گوروں کو داخل کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ پریشر تو نہیں ہے ہم پر؟ یقیناً کچھ ایسا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر حکمران کو یہ بہرحال سوچنا ہوگا کہ کل اس نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر وہ باہر کے پریشر سے متاثر ہو کر وہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ مسلمان قوم سے مسلمان کی جو آئیڈینٹی ہے، جو شناخت ہے، وہ کھو جاتی ہے، تو اس سے بڑا مجرم اللہ کی بارگاہ میں اور شاید کوئی نہ ہوگا۔ بہت اچھی بات کی۔ اچھا اللہ صاحب، میں یہ محسوس کر رہا ہوں آج کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی ناکامی کی وجہ کسی اور کو قرار دیتا ہے، خود ناکام ہوتا ہے اپنی وجوہات کی بنا پر، مگر کسی اور کو اس کا سبب قرار دیتا ہے۔ مثال، ماں باپ ناکام ہو جائیں، وہ کہتے ہیں استادوں کو رویہ خراب ہے، استاد ناکام ہو جائیں، وہ کہتے ہیں اسکول کا نصاب خراب ہے، نصاب خراب ہو جائے، وہ کہتے ہیں مسلم معاشرہ ایسا ہے۔ تو کیا وجوہات ہے کہ اس کی اسباب کی اصل ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب ناکام ہو گئے، ہم سب تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، ہم سب ذلیل و خوار ہو گئے، ہماری عظمت رفتہ کہیں کھو گئی، ہم نہ جانے کن خلاؤں کا سفر کر رہے ہیں۔ جس دن ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں ہیں، جو بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو ذہنی طور پر مسلمان بنانے کے لیے جو کردار میرا ہونا چاہیے، اگر میں اس کردار کو ادا نہیں کرتا تو کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ اگر والدین یہ سوچنا شروع کر لیں کہ اگر ہم نے دیکھیے، کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے، نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں، سبحان نتائج اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ بالکل صحیح بات۔ قیامت کے دن اگر ہم سے سوال ہو کہ تو نے اپنی اولاد کو مسلمان بنانے کے لیے کیا کیا، تو کم از کم کچھ ہو ہمارے پاس، یا اللہ جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کیا۔
اور اگر اتنے لفظ بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں نہ بول سکیں تو پھر ہمارے پاس عذر کیا ہوگا رب کی بارگاہ میں. تو اگر ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا شروع کر دے، اپنی ناکامی دوسروں کے کندھوں پہ ڈالنے کی بجائے وہ اپنی ناکامی کا کھلے دل سے اعتراف کرے اور جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے یعنی اپنی کوشش کی حد تک وہ اپنی کوشش جاری رکھے، تو میرا خیال ہے کہ بہتری کی طرف حالات جا سکتے ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین محترم، ہمارے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ واقعی اپنی ناکامی کا کھل کر اعتراف کیجیے، اپنی غلطیوں کا کھل کر اعتراف کیجیے اور پھر ایک سیدھی راہ معین کر لیجیے. صراط مستقیم کیا ہے، سواء السبیل کیا ہے، اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے اور جنت کا راستہ کیا ہے. اگر یہ راستے ہمارے سامنے عیاں ہو جائیں تو ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں، اپنے کردار کو نکھار سکتے ہیں. اصل بات یہی ہے، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو واقعی اسلام آپ کے اندر ہونا چاہیے، آپ کے باطن کی آواز ہونی چاہیے، آپ کی دل کی آواز ہونی چاہیے. آپ کی نگاہ مسلمان ہو، آپ کا دل مسلمان ہو، آپ کا کردار مسلمان ہو. صرف زبانی دعوے نہیں ہونے چاہیے بلکہ ایسا کام ہونا چاہیے کہ آپ چلیں تو لوگ کہیں کہ یہ سچا مسلمان جا رہا ہے، یہ عشق رسول کی تصویر جا رہا ہے، یہ ایسا کام کر رہا ہے جو واقعی اپنے نبی کے نقش قدم پر چل رہا ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر علامہ شیخ الحدیث سید ریاض حسین شاہ صاحب. بہت خوبصورت باتیں کی، یقین جانے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. آج آپ نے میرے دل و دماغ کو روشن کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. تو آئیے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پھر نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. دین اور دنیا دیکھتے رہیں. دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا، اسلام کے ساتھ.